बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम कतर पर जो हमला हुआ इसराइल की तरफ से उस पर बात करेंगे और दीगर जो BYC इधर काफ़ी अरसे से बैठी हुई 55 दिन लगभग हो गए हैं उसको इस्लामाबाद में बैठे हुए, उस पर बात करेंगे कि उनके क्या मकासद हो सकते हैं। और क्योंकि बज़ाहिर तो यही देख रहा है कि वो भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को ही आगे बढ़ा रही हैं, उस पर बात करेंगे और दीगर कुछ चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है मरवा बलोच। हमसे बात करते हैं। मरवा, खुश आमदीद। मरवा, आपने देखा कि कतर पर हमला हुआ इसराइल की तरफ से और कतर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो दे ही नहीं सका। क्या वजूहत हो सकती हैं उसके पीछे? और आप बताएं कि BYC को क्या पाक अफवाज की कुर्बानियां नज़र नहीं आ रही? क्योंकि पाकिस्तान ने किस तरीके से जवाब दिया था हमेशा से, भारत की बात करें जब उसने हमला किया था, वैसे भी इसराइली एजेंटों के खिलाफ बलूचिस्तान में वो बहुत कार्रवाइयाँ करती है। कुर्बानियाँ BYC को क्यों नज़र नहीं आ रही? देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि कतर जैसा एक तरक्की याफ्ता मुल्क भी आज इसराइल के इस दहशतगर्दाना रियासत को जवाब नहीं दे सका। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो फौज पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने इसराइल के दहशतगर्दों को, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को चंद लम्हों में ही जहन्नुम वासिल कर दिया, चंद लम्हों में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और चंद लम्हों में ही बलूचिस्तान से उनका वजूद तक मिटा दिया। बल्कि हमारी बहादुर फौज ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया कि ताकत सिर्फ दौलत से और असलहा से नहीं आ सकती, ताकत बल्कि आपके ईमान से, आपके जज्बे से, मुल्क, वतन और सरजमीन के मोहब्बत से आती है। देखिए, आज इसी फौज ने पूरी दुनिया में एक तारीखी रकम कायम करके दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द कुव्वतों को शिकस्त देकर बलूचिस्तान की हिफाजत की है। बिल्कुल। आज फौज पाकिस्तान के बेटों ने ही इसराइल के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, उनके एजेंडे को बलूचिस्तान में ख़त्म किया, हिंदुस्तान के एजेंडे को तोड़ के रख दिया बलूचिस्तान में। आज BYC जैसी मुनाफिक औरतें, चंद डॉलर पे जल्दी से बिक जाने वाली औरतें क्यों फौज पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र करेंगे? उनके नज़र में क्यों फौज पाकिस्तान के बेटों का लहू वो लहू आएगा जो सुर्ख रंग का है, जो पाक है, जो साफ़ है, जो हमेशा बलूचिस्तान के अवाम के लिए बहता है, जो हमेशा मुल्क की हिफाजत के लिए बहता है। बल्कि समीदीन और महारंग लांगों के नज़र में तो हमेशा BLA के बुज़दिल दहशतगर्दों का खून आता है। वही खून आता है जो स्याह कलर का है, जिसका रंग काले रंग का है, जिसमें दहशतगर्दी, बगावत, बुज़दिली भरी होती है। उनके लिए सिर्फ वही खून अहमियत रखता है। आज अफवाद पाकिस्तान के बेटों का खून बहा है हमारे लिए और हम इस चीज़ की कदर करते हैं। देखिए, आज समीदीन और महारंग लांगों के भाई का खून नहीं बहा है, बल्कि अफवाज पाकिस्तान के बेटों का खून बहा है। और देखिए, महारंग लांगो और समीदीन ये दोनों वो मुनाफिक चेहरे हैं, वो मुनाफिक फितने हैं जो के नज़र में सिर्फ और सिर्फ इसराइल और हिंदुस्तान के चंद डॉलर ही दिखते हैं, जिनको सिर्फ BLA के बुज़दिल दहशतगर्द ही नज़र आते हैं। लेकिन इसी बलूचिस्तान की धरती की हिफाजत करने के लिए हमेशा अफवाज पाकिस्तान के बेटे सामने आए हैं। हमेशा इनके दहशतगर्द बाप को, हमेशा इनके दहशतगर्द भाइयों को इन्होंने शिकस्त दी है। देखिए, आज समीदीन का भाई किधर है? वो आज कहाँ पे है? वही समीदीन जो बलूचिस्तान की सड़कों पर दंदनाती फिरती है, बलूचिस्तान के नौजवानों को वो गुमराह करती है, एहसास कमतरी में मुब्तला कर देती है। आज उसी समीदीन का भाई क्यों ओमान में बैठा हुआ है? आज वहाँ पे क्यों वो आसाइश और आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि उसकी बहन यहाँ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही है? बिल्कुल। तो अगर उसकी बहन हक पर है, उसकी बहन एक अच्छे काम कर रही है, तो उसका भाई भी उसका साथ दे। क्यों उसका भाई बैरून मुल्क बैठकर फरार हुआ है? और वो जो दहशतगर्द महारंग लांगो है, उसका भाई इस वक्त किधर है? बलूचिस्तान के किस घर में वो इस वक्त छुपा हुआ है? उसकी बहन तो बड़ी इंकलाबी बनी फिरती है, पूरे बलूचिस्तान को तो उसने अपने सर पर उठाया हुआ था। तमाम बलूचिस्तान के नौजवानों को अपने साथ वो सड़कों पर घसीटती थी, माओ बहनों को घसीटती थी। आज उसका भाई क्यों किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें नजर नहीं आ रहा अपनी बहन की हिमायत करते हुए या अपनी बहन के हक में बात करते हुए? क्योंकि उसकी बहन गलत है, उनका बयानिया ही गलत है, झूठ पर है, इसलिए तो इनके पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। और बेबो मैडम, वो जो सरियाब की सड़कों पर बैठ के तमाशे करती थी, बड़ी इंकलाबी बनी फिरती थी, बहादुर बनी फिरती थी, सरियाब के नासमझ और बेवकूफ़ लड़कों को वो वहाँ पर घसीटती थी, अपने साथ रुलवाती थी। उसका भाई क्यों आज यूके की सड़कों पर मॉडलिंग कर रहा है? आज क्यों उसका भाई बैरून मुल्क फरार हुआ है? अगर उसकी बहन इतनी इंकलाबी है, इतनी बहादुर है, इतनी शेर दिल है, तो उसका भाई क्यों बिल्लियों की तरह जाकर यूके में बैठ कर अपने तमाशे कर रहा है? तो देखिए, इनका खेल, इनकी चाल साफ है।
چند ڈالرز ہے, جھوٹی سستی شہرت ہے, اور افواج پاکستان کے بہادر بیٹوں کو, ان کے شہداؤں کو یہ لوگ غلط طریقے سے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنی دہشت گردی کو آگے لے کر جا سکے. لیکن اب یہ پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں. آج کہاں گئی وہ مارنگ, کہاں گئے ان کا جھوٹا اور نقلی اور جعلی بیانیہ, اور وہیں BLA کے بزدل دہشت گرد آج جہنم واصل ہو گئے ہیں. بالکل مروہ, اگر ہم BYC کے اس دھرنے کی بات کریں جس کو لگ بھگ ابھی 55 دن ہونے والے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی وہیں اسرائیل کی طرح اسلام دشمن کہہ لیں یا پھر مسلمان ممالک کے دشمن جو بیانیہ وہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے؟ دیکھیں, ابھی آپ نے دین اور اسلام کی بات کی, تو میں آپ کو اور بلوچستان کے تمام عوام کو بتانا چاہوں گی BYC کے حقیقت. دیکھیں, BYC کی جو تمام دہشت گرد عورتیں ہیں وہ انسانیت کی, انسانوں کی, دین اسلام کی اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. آج وہ موساد کے اس پلے رول پر خود کام کر رہی ہیں. دیکھیں, آج وہی اسرائیل جو مسلمانوں کے خلاف ہے, جو مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہے, جو دین اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے, جو ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا ہے, آج وہیں BYC کی چند عورتیں کیوں اسرائیل کے اشاروں پر بلوچستان میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی ہیں؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کیسی انسانیت ہے اور یہ کیسا ایمان ہے ان کا جو چند ڈالر کے لیے اتنی جلدی بک سکتا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے ریاست کے لیے, بلوچستان کے معصوم عام عوام کے لیے. اور یہ جو چند عورتیں پچھلے 55 دنوں سے یہاں اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, انہوں نے ایک دفعہ بھی اسرائیل کے دہشت گرد ریاست کے بارے میں بولا؟ انہوں نے ایک دفعہ بھی فلسطین کی ان ماؤں بہنوں کے لیے آواز بلند کی جن کو اسرائیل نے کس طرح بے رحمی سے انہیں شہید کیا, کس طرح معصوم بچوں کو مارا, کس طرح سے معصوم نوجوانوں کا خون بہا ہے کہ دنیا پوری کانپ اٹھی تھی اس وقت فلسطین کے لیے. لیکن یہی بے شرم عورتیں چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ یہ تو خود انہی کے ڈالرز پر پل رہی ہیں. بلکہ ان کی بات چھوڑیں, انہوں نے اپنے بلوچستان کے لیے بات کیا ہے, جو پوری دنیا میں بلوچستان کا ڈنڈورا پھرتی ہیں کہ ہم بلوچستانی ہیں, ہم بلوچ ہیں. آج بھی BLA کے دہشت گردی کے خلاف انہوں نے اسلام آباد میں بات کی کہ انہوں نے کس طرح کے سے معصوم نوجوانوں کو شہید کیا, اور جو نوجوان ان کی باتوں میں نہیں آئے ان کو شہید کیا, جو ان کی باتوں میں آگے ان کو پہاڑوں میں اپنا ذہنی غلام بنا دیا. کس طرح سے ماؤں بہنوں کو رلوایا ہے سڑکوں پر انہیں BLA کے بزدل دہشت گردوں نے. دیکھیے, آج سمیدین اور مارنگ لانگو کی جو فالوئنگ ہے, جو ان کی آڈینس ہے, وہ زیادہ تر یہودی ہی ہیں جو ہمارے دشمن ہیں, جو دین اسلام کے دشمن ہیں, وہ مارنگ لانگو اور سمیدین کے دوست ہیں. تو صاف ظاہر ہوتا ہے ان کی منافقت, صاف ظاہر ہوتی ہے ان کی مکاری, ان کی چال بازی, ان کی بربریت, آپ ایک طرح سے کہہ لو درندگی کہہ لو, جو دین اسلام کو بھی اس وقت نہیں چھوڑ رہا. اور مارنگ لانگو کی جو یہ بیرون ملک فرار ہونے والی جو دورے تھے, ان میں بھی تو مارنگ لانگو یہودیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نظر آئی. ان کے ساتھ وہ ڈنر کر رہی تھی, اسمائلز کر کے سیلفیز لے رہی تھی, ان کے ساتھ ان کے لنچ ہو رہے تھے. اور وہاں پر تماشے اپنے کر کے جب یہاں بلوچستان میں وہ آ جاتی ہیں, یہاں وہ چیختی ہے, چلاتی ہے, روتی ہے, مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہے. لیکن آج وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے. تو یہ 55 دن تو اپنی جگہ 55 سال بھی بیٹھ جائیں گے نا, ان کو صرف ناکامی کا ہی چہرہ دیکھنا پڑے گا. دہشت گرد ہے, اپنے انجام کو پہنچیں گے. جس طرح ان کا آدھا ٹولہ اپنے انجام کو پہنچا ہے, یہ چند خواتین بھی اپنے انجام کو پہنچیں گی. یہ نہ سمجھے چند ہماری سہولت کاریں, چند سردار اور چند ہماری یہ سیاسی الفاظ ہم کو جیل جانے سے بچا دیں گے, یہ ہماری دہشت گردی کو چھپا دیں گے. بالکل. مروہ, آپ نے ابھی مارنگ لانگو کی بات کی, تو ان کی بہن کی اگر بات کروں نادیہ کی, تو اس کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مارنگ کوئی بلوچستان کے لیے امید کی کرن. آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال سے نادیہ لانگو نا اس وقت بڑی صدمے میں, کیونکہ آج اس کی بہن کو 15 دن کی مزید ریمانڈ ملی ہے. اور مارنگ لانگو بلوچستانیوں کے لیے امید کی کرن نہیں ہے, وہ اس وقت پھانسی کے پندے کی کرن ہے. اس کی بہن کو اور مارنگ لانگو کو صاف اپنی آنکھوں میں صفائی سے پندہ نظر آ رہا ہے, وہ بھی پھانسی کا. آج وہ امید کی کرن نہیں ہے, وہ سیاہ کرن ہے. آج وہ بلوچستانیوں کے لیے وہ سیاہ چہرہ ہے, وہ کالا چہرہ ہے, جو بلوچستان کے سیاہ چہروں میں مارنگ لانگو گنی جائیں گی, اس کی بہن گنی جائے گی. تا قیامت تک یہ یاد رہیں گے کہ کون سے سیاہ چہرے تھے اور کس طرح سے ختم ہوئے. اور مارنگ لانگو آج جس طرح سے جیل گئی ہے, آج اپنے انجام کو پہنچی ہے, تو اس کی بہن میرے خیال سے یہاں بیٹھ کر سمجھ رہی ہے کہ آج 15 دن بعد میری بہن چھوٹ جائے گی. اس کی بہن 15 سال بعد بھی نہیں چھوٹے گی. نادیہ لانگو کی 1500 نسلیں تک آ جائیں گی نا, تب بھی مارنگ لانگو باہر نکل کر پھر سے نادیہ لانگو کے لیے ڈالرز نہیں کما پائے گی, پھر سے اس کو ڈالرز نہیں دے پائے گی, اس کے ذاتی خواہشات پورے نہیں ہوں گے اس بار. وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے.
اور نادیہ لانگو کو ذرا حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اب وہ حقیقت کو تسلیم کر لے اور اپنے گھر میں جا کے سکون سے بیٹھ جائے, کیونکہ اس کی سہولت کار آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کس طرح اس کے منہ پر ایک تماچا لگائے, کس طرح اس نے ایک جج نے اسے بے عزت کیا, اس کی اصلیت اس کے سامنے رکھ دی کہ تم بہن کس منہ سے آئی ہو عدالتوں کا رخ کرنے اور کس کی یہاں پر بات کر رہی ہو. وہاں پر بھی وہ بے عزت ہو گئی. جس در پر جاتے ہیں, جس دروازے پر جاتے ہیں, اس دروازے سے واپس شرمندہ ہو کر آتے ہیں, کیونکہ دہشت گرد ہیں. جس ایجنڈے پہ چل رہے تھے اسی ایجنڈے کا آج خاتمہ ہو رہا ہے, جو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. نادیہ لانگو کو ذرا ہوش و آواز میں رہنا چاہیے. 55 دن تو برباد کر لیے, مزید اپنے دن برباد نہ کریں, جا کے اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے اور اپنی بہن کے لیے اللہ اللہ کریں. بالکل. مروہ, آخر میں چاہوں گا کہ آپ براوی زبان میں, اپنی زبان میں دہشت گردوں کو پیغام دیں جو بالکل جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے ساتھ ملے ہوں, اور دوسری دیکھا جائے تو اسرائیل جو کہ اسلام دشمن ہے اس سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے کوئی پیغام دیں. بلوچستان نہ تمام ایڑتے تمام لمت نہ پانے خواہ مارنگ لانگو نہ واپس بس اس واپس نہ دہشت گردی کرے نہ بلوچی سوٹ بنا براوی اور بلوچی زبان نہ ہمیشہ فائدہ ارفق تو یود نہ پانے خواہ خدا بازی نمود اراٹے میں مدالت ٹخنارے او نمون مونی خوشبو انتے کہ اراٹے مون باوا کس کک مردار مست اراٹے مودی قبر ٹخار تو نہ قبر ہے او بی ایلے نہ جنڈا سجائے فے اور او مگرمچ نہ خڑینکت بہائے فے تو مارنگ لانگو دس بلوچی سوٹ پہ تینا کوپت بی ایلے جنڈا سجائے اور اموڑ مگرمچ نہ خڑینکت بہائے اور نادیہ لانگو دارتے نہ دہشت گردی تسلیم کے آن نن دہشت گرد درین اور نادیہ لانگو نی دخابت اندس پیشتم کی نائیڑ پیشتمک اور نو واپس تینا دہشت گردی کے رے نما دہشت گردی پورا طریقہ ٹے ختم مسونے نم بلوچت ساتے نی باسا کی نم بلوچت نن بلوچت ایک زندانو اسلام آباد ٹے ای نم کے زندانو ٹی نم کیت کیوا بی بی صدور مسنے بلوچستانی پاریر کنی ننگ کی زندانوس تینا دہشت گرد ایڑ کے زندانوس اخص ڈالر الکورے کنگورے اخص عیاشی کرے اسرائیل اور ہندوستان نہ حرام انگا پیسہ تے کہ دسکان او پورا مفسا کہ ایڑ نہ جیل ٹے انعام پھر بھی نی زندانوس اسلام آباد نہ روڈ تے ڈرامہ کرسا تاکہ وہ پیسہ تے قیمت ادا مرے بس ان راٹ تے زند نسنم پورا طریقہ تے شر اور شرمندہ مسنورے چاہے خص کوشش کر ایڑ امبر تے نہ خنتے تے نہ پوٹ امبر کش اسلام آباد ٹے ہم نے دا سفر فائدہ حاصل مفق انتے کہ نم پورا طریقہ دس دنیا نہ مونے بسنو رے امر نم اسلام نہ دشمن کرے رے امر نم مسلمان تو دشمن کرے رے اور امر نم بلوچستانی تو دشمن رے. بالکل مروہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ کو مروہ بلوچ کو سن رہی تھی, بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی, بی وائی سی کے رول پر بات کی. بالکل وہ دہشت گردی کے ہی سائے پہ ہیں اور وہ اسی کو پھیلا رہے ہیں. اگر ہم اسرائیلی ایجنڈے کی بات کریں جو اسلام مخالف ہے تو وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں اسی چیز پر کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مزید ایسے حقائق رکھتے جائیں گے, اس امید کے ساتھ کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں گی. میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.